الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 101۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، یہ ہے کہ ایک روز سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہے وہ دریافت کر لے، جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی، یا رسول اللہ آپ معاف فرما دیں۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر سرکار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ بطریق استہزاء مذاق کے طور پر استہزاء اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسے سوالات نہ کرو، اگر تمہیں بتا دیا گیا تمہیں برا لگے گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو اس کے بارے میں متعلق جو روایت ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ جو کوئی سوال کرتا آپ اسے عطا فرما دیتے، اور اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو طرح کے عطا فرمائے، ایک اختیارات تکوینی ہوتے ہیں، ایک اختیارات تشریعی ہوتے ہیں۔ تکوینی اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ آپ چاہیں تو مردہ کو زندہ فرما دیں اللہ کی اطاعت سے، بیمار کو شفا عطا کر دیں، آپ چاہیں تو زندہ کو مردہ کر دیں، آپ چاہیں تو بیمار کو ایسی شفا دیں اس کے بعد کبھی اس کو بیماری لگے ہی نہ۔ یہ تکوینی اختیارات ہیں۔ اور تشریعی اختیار یہ ہے کہ آپ چاہیں ایک چیز حلال ہے، آپ اسے حرام کرنا چاہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا اسے حرام کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز حرام ہے سب کے لیے، کسی ایک کے لیے آپ چاہیں تو اللہ کی اطاعت سے اسے حلال فرما سکتے ہیں۔ ایک حکم سب کے لیے ناجائز کا ہے، لیکن ایک کے لیے آپ جائز قرار دینا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام، اور یہاں تک کہ حلال کو مکروہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بخاری شریف کی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الصوم ہے، اور اسی طرح سنن ترمذی کتاب الصوم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، غلام، اب وہ رمضان کے دن تھے، روزے کی وقت شروع ہو چکا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ پوچھا گیا کیا کیا تم نے؟ عرض کی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا قرب پا لیا۔ فرمایا اللہ سے توبہ کرو اور کفارہ ادا کرو، تم غلام آزاد کرو جو روزے کا کفارہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں۔ فرمایا ایسا کرو کہ تم 2 مہینے لگاتار اس کفارے کے طور پر روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں روزے لگاتار 2 مہینے نہیں رکھ سکتا، میری استطاعت نہیں ہے۔ پھر شاہ فرمایا ایسا کرو
60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کی یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں، میں اتنے قابل نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. حضور نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر پر ایک کھجوروں کا جو ٹوکرا ہے کسی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. حضور نے قبول فرمایا. فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے اپنے کفارے کے متعلق سوال کیا تھا؟ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوروں کا ٹوکرا دیتے ہیں، جاؤ یہ 2 نخلستانوں کے درمیان جو مدینہ شریف ہے، جاؤ وہاں پر مسکینوں اور فقراء میں بانٹ تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نخلستانوں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے اور میرے گھر والوں سے زیادہ مسکین کوئی ہے ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محتاج کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں کس کو جا کے دوں؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی اتنا مسکرائے کہ سرکار علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی. حضور نے شاہ فرمایا مسکراتے ہوئے فرمایا قال اذهب فاطعموا اهلك، جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، تو بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، اللہ تیرا کفارہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. یہ رب نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے، فرمایا تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. قیامت تک کس پر بھی، کسی پر بھی، کسی بندے پر بھی کفارہ لازم ہوا یہی ترتیب ہے، غلام آزاد کرے، نہیں تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے لگاتار رکھے، نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تم یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، تو خود بھی کھا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا، اللہ تیرا کفارہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. اسی طرح بڑی پیاری روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنے سوالات کیا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں پوچھا کرتے تھے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی حج کی، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، جو اس کی استطاعت رکھے. ایک صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر صحابہ نے عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. تیسری بار حضور سے جب پوچھا گیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا لا، ہر سال حج فرض نہیں ہے. جو آگے جملہ شاہ فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، جس کام سے میں خاموش ہو جاؤں، جس معاملے میں میں خاموش ہو جاؤں اس کے پیچھے نہ پڑا کرو. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کیا ہوتا؟ فرض ہو جاتا. تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنا اختیار عطا کیا ہے. اگر آپ ہاں کہہ دیں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. آپ نے ہاں نہیں کہی تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صاحب استطاعت پر حج فرض کرا دیا گیا. اور یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت کیا ہے موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اور بھی اختیارات عطا فرمائے. ان میں سے ایک اختیار عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں بیان کر کے پھر تکوینی اختیارات جو ہیں اس پر ایک مثال دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت حذیمہ. آپ علیہ السلام ایک جگہ ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور بیچ کر وہ عرابی جو تھا دیہاتی تھا مکر گیا اور گواہ مانگا حضور آپ نے پیسے نہیں دیے، میں نے تو بیچا ہی نہیں، آپ نے خریدا ہی نہیں ہے. گواہ مانگا، اس وقت موجود کوئی نہیں تھا. گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. جو بھی صحابی آتے اس کو ڈانٹتے تیرا ناز ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. حضور حق فرما رہے ہیں. شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بھائی جب بھی کوئی مدعی دعویٰ کرے گا تو گواہ پیش کرے گا. اب حضور صحابہ کو خاموش کروا دیتے، تم خاموش ہو جاؤ، تم یہاں موجود نہیں تھے. صحابہ آتے اسے ڈانٹتے چلے جاتے. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے اسے پیسے بھی دیے ہیں اور آپ نے اسے سودا بھی کیا ہے. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنا، حضور نے سنے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم موجود تو تھے ہی نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے. گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، وہ موجود ہو، تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے، میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، کیا اس عرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے جنت دیکھی نہیں، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، میں نے دوزخ دیکھی نہیں، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نے کہا عرش معلیٰ ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، میں نے فرشتے دیکھے نہیں، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ حضور بڑی بڑی خبریں آپ سے سن کر تصدیق کر لیتے ہیں، اس بات پہ تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ اس بات پہ تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ حضور کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی یہ روایت موجود ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور کو یہ ادا جب حضرت حذیمہ کی پسند آئی، فرمایا آج کے بعد حذیمہ کی یہ شان ہے، حذیمہ جب کسی جگہ ایک گواہی دے گا، اس کی ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہو جائے۔ باقی صحابہ سارے، جب کائنات میں کوئی بندہ بھی گواہی دے گا، ایک ہی گواہی ایک ہی مانی جائے گی۔ جہاں دو گواہ چاہیے، دو بندے ہونے چاہیے، یا زنا کے ثبوت پر 4 گواہ چاہیے، عینی گواہ چاہیے، وہ چاروں کو چاروں ہوں، 3 بھی ہوں گے، چوتھا نہیں ہوگا، ان تینوں کو حد قذف ماری جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، جھوٹی تہمت پر کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن حذیمہ وہ صحابی ہیں میرے کہ آج انہیں یہ شان حضور نے عطا کر دی، فرمایا آج اگر یہ ایک بھی گواہی دیں گے، ان کی ایک ہی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تشریحی اختیار دی ہے۔ آئے تکوینی اختیار پر بڑی پیاری روایت عرض کرتے چلوں۔ تکوینی اختیار، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو حضور علیہ السلام نے دعا کر کے زندہ کیا، حضور کی دعوت فرمائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب دعوت کی تو 2 چھوٹے بیٹے تھے آپ کے، آپ حضور تشریف لے آئے، آپ کے لیے بکری کو ذبح کیا گیا۔ جب بکری ذبح کی تو بچوں نے دیکھ لیا والد نے بکری کو ذبح کیسے کیا۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو لٹایا، اور ذبح کھیلتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو لٹا کر چھری پھیری تو اس کی گردن اڑا دی، بچہ انتقال کر گیا۔ ماں نے جب دیکھا، ماں بھاگی تو ماں کو دیکھ کر بچہ بھاگا، چھت سے نیچے گرا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ 2 بچے، دونوں بچے، ماں کا صبر دیکھیں، حضور تشریف فرما ہے، حضور کو تکلیف نہ ہو، وہ صحابیہ رسول کیسے صابرہ تھی، 2 بیٹے دونوں انتقال کر گئے، دونوں کو لاشیں اٹھائی، دوسرے کمرے میں رکھ کے چادر ڈال دی، اور اپنے کام میں لگ رہی ہے کہ حضور کی دعوت میں تاخیر نہ ہو جائے، اور اپنا کھانا بنا رہی ہے۔ کھانا بنایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر اپنے بیٹوں سے کہو نا ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹالنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن نہیں ہوا معاملہ۔ پھر سارا واقعہ حضرت جابر کو آپ کی زوجہ بتاتی ہیں، اس طرح کپڑا ہٹا کر دیکھیں دونوں بیٹوں فوت ہو چکے ہیں، سارا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا تب تک میں لقمہ نہیں لوں گا جب تک تیرے بیٹے دسترخوان پہ موجود نہیں ہوں گے۔ جب یہ سوال کیا تو جابر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے سارا واقعہ بیان فرما دیا، یا رسول اللہ وہ دونوں انتقال کر گئے، تو میں مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ کپڑا ہٹایا گیا، حضور نے دعا مانگی، حضرت جابر فرماتے ہیں دعا بعد میں آپ نے آمین کا دعا ختم بعد میں ہوئی، اللہ نے دونوں صاحبزادوں کو پہلے زندہ فرما دیا، دونوں کے دونوں زندہ ہوئے، دسترخوان میں بیٹھ کے حضور کے سامنے کھانا کھا کیا۔ یہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار عطا کیے ہیں، خدا کی قسم ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہیں رب نے اتنی شانیں عطا کی ہیں، اور یہی محبوب ہے جنہیں شفاعت عطا کی گئی ہے، قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں، کوئی حاجی حج پر اپنا وہ نہ بھروسہ کرے حج میں نے کر لیا اب گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے۔ نمازی اپنی عبادت پر نہ اترائے میں نے اتنے عرصے نمازیں پڑھی ہیں، یاد رکھیے گا جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ اس لیے اس نبی علیہ السلام تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کی صورت کو اپنائیں، داڑھی مبارک ان کی سیرت ہے اس کو اپنائیں۔ نمازیں حضور فرماتے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نمازوں کو کیا کریں آپ اس کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، خدا کی قسم دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل سکون پا جائے گا، گھر میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی